شوہر کے مرنے کے بعد شمائلہ نے دوسری شادی کر لی اور اپنے بیٹے احمد کو بھی شوہر کے گھر لے آئی۔ شمائلہ شوہر کی بیٹی رمشا کا بہت خیال رکھتی، لیکن رمشا جان بوجھ کر ابا سے کہتی، احمد مجھے گندے کام کرنے کا کہتا ہے، تو باپ نے طیش میں آ کر احمد کو مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ احمد ہوش میں آ کر بولا، اماں مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ شمائلہ سسکتے ہوئے بیٹے کو لے کر جانے لگی تو شوہر باہر سے کنڈی لگا کر چلا گیا، اور جب رات کو واپس آیا تو یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ احمد نے اس کی بیٹی کو آج پھر رمشا نے شیشے کا گلاس توڑا تھا۔ اس وقت احمد اپنے لیے پلیٹ میں سالن ڈالنے کے لیے کچن میں گیا تھا۔ شمائلہ اپنے کمرے میں تھی جب اسے کانچ کے گلاس کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی جیسے ہی کچن میں آئی تو رمشا کہنے لگی کہ احمد نے گلاس توڑ دیا۔ احمد ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا، کہنے لگا، امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اپنے لیے کھانا لینے آیا تھا۔ احمد کا یہ کہنا تھا کہ رمشا شور مچاتے ہوئے رونے لگی، کہنے لگی، یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خود میرے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر توڑا ہے، اور کہنے لگا، دیکھو اپنی ماں سے تمہیں کیسے جوتے لگواتا ہوں۔ یہ سن کر احمد نے غصے سے رمشا کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، جھوٹی لڑکی، شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے؟ رمشا بھی چلانے لگی، کہنے لگی، تم جھوٹے ہو۔ شمائلہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کس کی بات کو سچ سمجھے اور کس کی بات کو جھوٹ۔ ایک طرف اپنا بیٹا تھا اور دوسری طرف شوہر کی بیٹی، جس کے وہ ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ خاموشی سے گہری سانس خارج کر کے رہ گئی اور بولی کہ تم دونوں لڑو مت، ایک گلاس ہی تو تھا، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ شمائلہ نے دونوں کو اپنے اپنے کمروں میں بھیج دیا اور خود پریشانی سے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ ایسا پہلی بار تو نہ ہوا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی ایاز نے اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ وہ اس گھر میں کیوں لائی گئی ہے۔ ایاز نے کہا کہ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ماں چاہیے۔ تمہارے بیٹے کو میں بس اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ وہ میرے احسان کے نیچے پلتا رہے۔ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ تم اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرو، لیکن احمد کی وجہ سے اگر میری بیٹی پر تمہاری توجہ کم ہوئی تو یاد رکھنا، وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ ایاز کو شاید اپنے سخت لفظوں کا اندازہ نہیں تھا۔ شمائلہ چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ ایاز کی ساری باتیں رمشا سے شروع ہو کر رمشا پر ہی ختم ہوتی تھی، جبکہ شمائلہ شادی کی پہلی ہی رات سب کچھ خاموشی سے سن کر اپنے پلو سے باندھتی رہی۔ آخر اسے اپنا گھر بھی تو بسانا تھا۔ ابھی ایاز کا لیکچر ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ایاز نے پوچھا، کون ہے؟ تو احمد کہنے لگا کہ مجھے امی کے پاس سونا ہے، مجھے امی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ سننا تھا کہ ایاز نے آگ برستی نظروں سے شمائلہ کو دیکھا تھا۔ اسے یوں اس وقت احمد کا آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر دھاڑتے ہوئے بند دروازے سے ہی احمد پر چلایا، کہنے لگا، جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، خبردار جو تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو۔ یہ سن کر ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آیا تھا۔ شمائلہ نے بھی احمد کے آج تک ناز نخرے ہی اٹھائے تھے، آج تک کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ حساس دل کا مالک تھا، ذرا سی بھی سختی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شمائلہ کے پہلے شوہر نے تو اپنے بیٹے کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، بس اس کی حادثاتی موت نے اس کی زندگی ایک دم ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ شمائلہ کا پہلا شوہر اچھا کماتا تھا، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ شوہر کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ شمائلہ کا ارادہ تو یہی تھا کہ ساری عمر شوہر کے نام پر گزار دے گی اور ساس کی خدمت کرتی رہے گی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بمشکل عدت ہی پوری ہوئی تھی کہ دیور نے کہا کہ بھابھی، اپنا بوریا بستر پکڑو اور یہاں سے چلتی بنو۔ شمائلہ یہ سن کر ششتر سی رہ گئی تھی۔ اس نے ساس کی طرف دیکھا تو وہ بھی نظریں چرا گئی، آخر وہ بھی تو بیٹوں کی ہی محتاج تھی، کہاں اپنی مرضی چلا سکتی تھی۔ شمائلہ رونے لگی، کہنے لگی اور دیور کو دیکھ کر بولی کہ میں کہاں جاؤں گی؟ دیور نے کہا، اپنے میکے جاؤ جہاں سے آئی تھی، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہاں یہ مت سمجھنا کہ اس گھر میں تم حصے دار بن بیٹھو گی۔ وہ کہنے لگی کہ مرحوم شوہر کے حصے کی ہر چیز پر میرا اور میرے بچے کا حق ہے، خدا کے لیے مجھے اسی گھر کا ایک کونا دے دیں، اپنے بچے کے ساتھ اعجاز کے نام پر ہی ساری زندگی جینا چاہتی ہوں، کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی، تمہاری بیوی بچوں کا خیال رکھوں گی۔ دیور نے کہا کہ نہیں، اس گھر میں تمہارے لیے سب غیر محرم ہیں،
اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے اعجاز کا حصہ پیسوں کی صورت میں دے دیں۔ میں اپنا چھوٹا موٹا کوئی گھر لے لوں گی یا کوئی جگہ خرید لوں گی جہاں پر زندگی گزار سکوں۔ یہ سننا تھا کہ دیور نے بالوں سے پکڑا اور تیز برستی بارش میں باہر نکال دیا۔ بچہ بھی روتا ہوا ماں کے ساتھ لپٹ گیا۔ شمائلہ روتے دھوتے بارش میں بھیگی ہوئی اپنے میکے پہنچی تھی۔ شمائلہ کی بھابیاں تو پہلے ہی مزاج کی بہت تیز تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شمائلہ واپس میکے کے در پر آ بیٹھی ہے تو سارے گھر کی ذمہ داری شمائلہ پر ڈال دی۔ شمائلہ چپ چاپ سارے کام کر دیتی تھی، جانتی تھی کہ اب اس کے میکے میں وہ حیثیت نہیں رہی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن پہلا دھچکا شمائلہ کو اس وقت لگا جب اس کی بھابی نے احمد کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارا تھا، کیونکہ احمد کے ہاتھ سے ممانی کی جہیز کی کانچ کی پلیٹ ٹوٹ گئی تھی۔ تھپڑ ایسا زور کا تھا کہ پانچوں انگلیاں بیچارے احمد کے منہ پر چھپ گئی تھی۔ ہلکا ہلکا ان میں خون سا رسنے لگا تھا۔ شمائلہ کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ کہنے لگی بھابی ذرا تو شرم کرتی، بچے کا گالی آپ نے سجا کے رکھ دیا ہے، معصوم بچہ ہے، کچھ تو لحاظ کرتی۔ بھابی کہنے لگی کہ اس لڑکے کی اوقات ہی نہیں ہے کانچ کے برتن میں کھانے کی، کل سے اسے اسٹیل کے ان برتنوں میں کھانا دوں گی جس میں گھر کے ملازمہ کھاتی ہے، اور اپنے اس بیٹے کو سنبھال کر رکھو، اب اس کا باپ سر پر نہیں ہے جو یہ اتنے نخرے دکھاتا ہے، جیسی روکھی سوکھی ملتی ہے چپ چاپ بیٹھ کے زمین پر کھایا کرے، ہمارے بچوں کے مقابل آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا کم ہے کہ اس کے ماموں اسے اپنے ٹکڑوں پر پال رہے ہیں۔ شمائلہ کے ساتھ ساتھ یہ باتیں اس کی والدہ سن کر بے آواز آنسو رونے لگیں۔ انہی دنوں ایک رنڈوے کا رشتہ بھی شمائلہ کے لیے آ گیا، جس کی بیوی کو فوت ہوئے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے۔ اس کی اپنی بچی بھی احمد کی ہم عمر تھی۔ شمائلہ کو اپنے شوہر اعجاز سے بے حد محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوسری شادی کرے، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے احمد کو باپ بن کر کوئی بھی پیار نہیں دے گا، وہ چاہے کسی غیر کی بیٹی کو ماں بن کے سینے سے ہی کیوں نہ لگا لے۔ لیکن اس کی والدہ رونے لگیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں کہ خدا کے لیے انکار مت کرو، تمہاری بھابیاں تمہیں جینے نہیں دیں گی۔ شمائلہ نے انکار نہیں کیا اور ایاز کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ جیسا سوچا تھا ویسا ہی ایاز کو پایا تھا۔ جو کمرہ ایاز نے احمد کو دیا تھا وہ اسٹور روم کی طور پر استعمال ہوتا تھا۔ سارے کاٹ کباڑ کو ایک سائڈ پر رکھ کر زمین پر ایک بستر بچھا دیا جو کہ اتنا پتلا تھا کہ دسمبر کے مہینے کی سخت سردی میں ٹھنڈے فرش کی ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے ناکافی تھا، لیکن وہ بے بس اور مجبور تھی، کچھ نہیں بولی۔ جو کمبل اسے دیا گیا تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے شمائلہ خون کے آنسو رونے لگی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے بیٹے کو اس کی دوسری شادی کی یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایاز بات بات پر احمد کو جھڑک دیتا تھا، ڈانٹ دیتا تھا، ہمیشہ سخت لہجے سے ہی بات کرتا، جیسے وہ کوئی غلام ہو۔ جس اسکول میں اس کی بیٹی رمشا پڑھتی تھی وہاں احمد کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے شمائلہ نے اسے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ رمشا بہت ہی مغرور قسم کی بچی تھی، کم عمری میں بھی بہت تیز ترار تھی۔ شمائلہ اسے بہت محبت کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ بات گرا کر چکی تھی کہ شمائلہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اگر اس نے ذرا بھی نرمی دکھائی تو اس کے باپ کو اس سے چھین لے گی۔ شاید آج کل کے بچے جو کچھ ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے ہیں وہی حقیقت میں بھی سوچنے لگتے ہیں۔ اس نے بھی ایسا کئی فلموں ڈراموں میں دیکھ رکھا تھا کہ سوتیلی مائیں جب آ جائیں تو وہ باپ کے سامنے تو بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، مگر ان کے جاتے ہی اپنا رویہ بدل دیتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی اپنے باپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، ورنہ جانتی تھی کہ احمد اور اس کی ماں اس کی زندگی برباد کر دیں گے۔ یہ سوچنا تھا کہ وہ انہی کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح شمائلہ اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے نکال دیں۔ اسے اور اس کے باپ کو کسی تیسرے شخص کی ضرورت نہ تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت تھے۔ اسی وجہ سے رمشا کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتی ہی رہتی جس سے گھر میں بدمزگی اور بے سکونی پیدا ہوتی۔ خیر، شمائلہ نے کانچ کے ٹکڑے ایک طرف رکھے اور کھانا بنانے لگی۔ وہ کھانا بنا کر کچن سے باہر نکلی تھی کہ تبھی رمشا چھپ کر کچن میں آ گئی۔ نہ جانے اس کا آخر شرارت کرنے کا کیا ارادہ تھا۔ جب وہ کچن سے نکلی تو طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ اس کا رخ سیدھا احمد کے کمرے کی جانب تھا۔ اس کے کمرے کے باہر جا کر کہنے لگی جاؤ تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ احمد جو پہلے ہی پریشان تھا اٹھا اور کچن کی جانب چلا گیا۔
ابھی وہ کچن میں آیا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے شیلف پر پڑی جہاں پر نمک کا ڈبہ الٹا ہوا پڑا تھا۔ آدھا نمک فرش پر بھی گرا ہوا تھا۔ احمد ماں کو آوازیں دینے لگا مگر شاید وہ واش روم جا چکی تھی۔ احمد خود ہی آگے بڑھا اور نمک اٹھا کر ڈبے میں ڈالنے لگا۔ کچھ نمک دیچکے کے ڈھکن کے اوپر بھی گرا تھا اور نیچے شاید سالن تھا، اس لیے احتیاط سے سب کچھ صاف کر رہا تھا۔ مگر عین اسی وقت رمشا آئی اور اس نے موبائل میں کچھ تصویریں بنا لیں اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ رات کو کھانے کا وقت ہوا تو شمائلہ نے میز پر کھانا رکھا۔ آج اس نے کوفتے بنائے تھے، یہ ایاز کی پسندیدہ ڈش تھی۔ سب کھانے کے لیے بیٹھنے لگے مگر بیٹے کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کی ایک سانس خارج ہوئی تھی، کیونکہ رمشا اور اس کا باپ تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جبکہ اس کا بیٹا ایک جانب فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ شمائلہ بھی اکثر بعد میں کھانا کھایا کرتی تھی اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی۔ آج بھی وہ بہانہ بنا گئی کہ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھا لیں۔ دونوں باپ بیٹی نے جیسے ہی روٹی کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو کھانسنے لگے۔ رمشا تو رونے لگی، پانی کا گھونٹ پیا۔ شمائلہ ان کی جانب حیرانگی سے دیکھنے لگی، بولی کہ آخر کیا بات ہے، کیا کھانا اچھا نہیں بنا؟ اتنا سننا تھا کہ ایاز نے وہ سارا ڈونگا الٹ دیا۔ گرم سالن تو سیدھا شمائلہ کے اوپر گرا اور وہ بلبلا اٹھی۔ ایاز کہنے لگا کہ یہ کیسا کھانا بنایا ہے، ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ ہی لگی رہتی ہو، ذرا دھیان نہیں ہوتا۔ شمائلہ پریشان ہو چکی تھی، اسے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب اس نے سالن چکھا تو نمک اس قدر تیز تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ منہ میں تیزاب موجود ہے۔ کہنے لگی کہ مجھے ٹھیک سے یاد ہے میں نے نمک برابر ہی ڈالا تھا، پھر کھانے میں اتنا تیز کیسے ہو گیا؟ مگر ایاز تو شمائلہ کو مارنے کے لیے بڑھا، مگر تبھی رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، پاپا اس میں ماما کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے تو نمک پورا ہی ڈالا تھا۔ جو چیز میرے ہاتھ لگی ہے اگر میں آپ کو دکھا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب اس کی جانب دیکھنے لگے۔ آخر کیا تھا اس کے پاس؟ اپنے کمرے سے موبائل لے کر آئی جس میں اس نے احمد کی تصویریں بنا رکھی تھیں۔ جب انہوں نے تصویریں دیکھیں تو مزید آگ بگولا ہو گئے۔ ایاز کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے جب احمد کی تصویریں دیکھیں جس میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مٹھی بھر کر نمک وہی ڈال رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ غصے سے احمد کے پاس آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ جو فرش پر کھانا رکھ کر سامنے بیٹھا تھا اس پر گر گیا۔ ایاز اس سے کہنے لگا کہ تو مجھے مارنا چاہتا تھا، تبھی کھانے میں نمک اس قدر تیز ہے، جی تو چاہتا ہے کہ تجھے مار مار کر گھر سے نکال دوں۔ احمد روئے جا رہا تھا اور شمائلہ چاہ کر بھی اپنے بچے کو بچا نہیں سکتی تھی۔ ایاز نے اس روز احمد کو بہت مارا اور پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہیں پیچھے بیٹھی رمشا مسکرا رہی تھی۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس قدر تیز بھی ہو سکتی ہے۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے۔ ایاز دن بدن بپھرتا جا رہا تھا، بات بات پر وہ احمد اور شمائلہ سے لڑائی ہی کرتا رہتا تھا۔ شمائلہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ رمشا جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ جب اس کا جی بے حد دکھی ہوا تو ایک روز وہ رمشا کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ رمشا بیٹا، کیا میری محبت میں کہیں کوئی کمی ہے یا میں نے کبھی تم کو ڈانٹا؟ ہمیشہ اپنے بیٹے پر تم کو فوقیت دی ہے۔ رمشا خاموشی سے اپنی ماں کی بات سنتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ ہاں، آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ شمائلہ کہنے لگی، میں نے کبھی تمہارے سامنے اپنے بچے کو پیار تک نہیں کیا۔ میرا اس گھر میں پہلا دن تھا تو تمہارے ابو نے کہا تھا کہ اپنے احمد کو میری بیٹی پر ترجیح مت دینا۔ اس کے باوجود میں نے ان کی ہر بات مانی۔ وہ میرے بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی تمہارے ساتھ اپنا رویہ نہ بدلا۔ پھر آخر کیوں تم ایسا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے آخر؟ رمشا سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ دھیرے دھیرے احمد صرف اسٹور روم تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی ماں اب اس کی ماں نہیں رہی، بلکہ وہ بھی اب رمشا کی ماں بن چکی ہے اور صرف اسی سے پیار کرتی ہے۔ اگر اس سے بھی پیار کرتی ہوتی تو یوں اس کا سوتیلا باپ اسے مار نہ رہا ہوتا۔ وہ دھیرے دھیرے ماں سے بھی کٹ کر رہنے لگا۔ ایاز کو اب کچھ غلطی کا موقع ہی نہ ملتا جو وہ انہیں ڈانٹتا یا مارتا۔ شمائلہ بھی اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگی۔ احمد کبھی اسٹور روم سے باہر نکلتا ہی نہ تھا،
کبھی کوئی موقع ہاتھ نہ آ رہا تھا جو رمشا احمد کو تنگ کرتی۔ رمشا کو تو یہ بات پریشان کیے جا رہی تھی کہ اس کا باپ اب شمائلہ اور اس کے بیٹے سے نرمی سے بات کرنے لگا ہے۔ وہ اندر ہی اندر جلنے کڑنے لگی تھی اور یہی سوچتی کہ کوئی موقع ایسا ملے جس سے وہ احمد اور شمائلہ کو اس گھر سے نکلوا سکے۔ دھیرے دھیرے رمشا نے کچھ سوچتے ہوئے احمد اور سوتیلی ماں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ وہ احمد کے ساتھ بھی ٹھیک رہنے لگی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ جب شمائلہ نے یہ دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو دیر ہی سہی مگر گھر کا ماحول اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سکون سا اس کے دل میں اترا تھا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ یہ صرف رمشا کی ایک چال ہے۔ احمد معصوم اور بھولا بھالا لڑکا تھا، اسے خبر نہ تھی کہ کتنی بڑی چال چلنے والی ہے۔ ایک روز دونوں بچے چھت پر کھیل رہے تھے جبکہ شمائلہ نیچے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ آج ایاز کا موڈ بھی خوشگوار تھا، اس لیے صبح گھر سے نکلنے لگا تو کہہ کر گیا کہ میں آج تم سب کو باہر گھمانے لے کر جاؤں گا، اس لیے شام کو تیار رہنا۔ کچھ دیر بعد ایاز گھر آ گیا تو خوشگوار موڈ کے ساتھ شمائلہ کو کہنے لگا کہ بچے کہاں ہیں۔ شمائلہ نے یہ سنا تو بولی کہ وہ چھت پر کھیل رہے ہیں۔ تبھی چیختی چلاتی ہوئی رمشا چھت سے نیچے اترتی ہوئی آئی۔ ایاز نے جب اسے دیکھا تو فوراً بچی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم چلا کیوں رہی ہو؟ رمشا دوڑ کر آئی اور باپ سے لپٹ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا، احمد بہت برا ہے، اسے اس گھر سے نکال دیں۔ جب ایاز نے یہ سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہیں احمد بھی سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے آنے لگا۔ جب شمائلہ نے احمد کو دیکھا تو غصے سے اس کو کہنے لگی کہ کیا بات ہے، رمشا شکایت کیوں لگا رہی ہے؟ کیا تم نے رمشا کو تنگ کیا ہے؟ تو فوراً رمشا مزید بلند آواز میں رونے لگی اور کہنے لگی، احمد بہت گندا ہے، یہ مجھ سے غلط کام کرواتا ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ ایاز نے جب بیٹی کے منہ سے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، وہ غصے سے بپھر کر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ ایک ہی پل میں اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا۔ وہ احمد کو دیکھنے لگا اور بولا، رمشا کیا کہہ رہی ہے کہ تم نے سچ میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو احمد ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہا اور کہنے لگا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، رمشا تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ کب سے مجھے مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ گھر سے نکل جاؤ۔ مگر رمشا اونچی آواز میں رونے لگی اور عجیب و غریب سے الزام لگانے لگی، جیسا کہ آج کل فلموں ڈراموں میں اکثر سین بچوں کے سامنے دکھائے جاتے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ احمد کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا چپل اتارا اور احمد کو بازو سے پکڑ کر اتنا مارا کہ وہ بیچارہ بن پانی کی مچھلی کی طرح فرش پر تڑپنے لگا۔ شمائلہ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً آگے بڑھی اور اپنے بچے کو چھڑوایا۔ احمد مار کھا کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ شمائلہ اس کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کرتی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سسک کر رو رہا تھا، ماں کے گلے لگ کر کہنے لگا، مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، چلو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ شمائلہ نے جب یہ سنا تو اسے بھی اس بار رمشا سے انتہائی نفرت محسوس ہوئی تھی اور ایاز کی کم عقلی پر بھی۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، کتنا لاڈوں سے پالا تھا اس نے اپنے بچے کو، مگر اب اس کی کیا حالت ہو چکی تھی۔ اس نے احمد کو اٹھایا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی اور کہنے لگی کہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ کہیں بھی چلی جائے گی مگر اب یہاں نہیں رہے گی۔ اسے سامان پیک کرتے ہوئے جب ایاز نے دیکھا تو اس نے آ کر شمائلہ کو مارنا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ خبردار جو ایک قدم بھی تم نے گھر سے باہر نکالا ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اس نے شمائلہ اور احمد کو اسی کے کمرے میں بند کیا اور کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ البتہ رمشا گھر میں اکیلی تھی، دونوں ماں بیٹے گھر میں ہی بند تھے۔ جبکہ رات کو جب ایاز گھر واپس آیا تو اس نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کی بیٹی رمشا صوفے پر بیٹھی ہوئی نیم درازی سو چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں کاپی پینسل تھی جسے وہ بطور ڈائری استعمال کرتی تھی۔ یوں ہی بیٹی کے پاس آیا اور سرسری سے انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ ڈائری لے لی۔ جو ہی ڈائری کے کچھ ورق پڑے تو وہ بکھلا کر رہ گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی رمشا ہے۔ آج تک اس نے جتنے بھی منصوبے بنائے تھے اور جو بھی غلط کام کیے تھے، جو بھی الزام لگائے تھے، سب اس میں درج تھے۔ ایاز کے سامنے سچائی کھل کر آ چکی تھی۔ اس نے غصے سے کاپی فرش پر ماری تو رمشا بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے باپ کو آگ بگولا دیکھا اور اس کے سامنے کھلی کتاب دیکھی تو اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایاز نے پہلی مرتبہ اپنی بچی پر ہاتھ اٹھایا تھا
اور اس کو بہت مارا تھا۔ اس کا ٹی وی اور موبائل دیکھنا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سارے ڈرامے سب کچھ تم ٹی وی اور موبائل دیکھ کر ہی سیکھ رہی ہو۔ آج کے بعد تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، تم بہت گر چکی ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور شمائلہ اور احمد سے معافی مانگی۔ دراصل وہ بیٹی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، وہ بیٹی کی بات پر ہی یقین کیا کرتا۔ شمائلہ بھی خاموش تھی، کچھ نہ بولی، البتہ مذمت کی تھی۔ رمشا شرمندہ تھی، باپ سے مار کھا کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطیاں کر چکی ہے۔ ایاز کتنے روز ہی رمشا سے نہ بولا۔ جب ایاز کے ساتھ ساتھ شمائلہ اور احمد بھی اس سے دور رہنے لگے تو اسے احساس ہوا کہ آخر وہ کس طرح اپنے ابو کا گھر خراب کر رہی تھی۔ اسے اتنی اچھی ماں اور ایک بھائی ملا تھا، مگر اس نے بلا وجہ ہی سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ ایک روز وہ ان سے معافی مانگنے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، سب کے ساتھ مل کر رہوں گی۔ ایاز بھی خاموش ہو گیا، جبکہ شمائلہ نے رمشا کو سینے سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد سے رمشا بالکل اچھی بچی بن کر اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی۔ وہیں احمد کو بھی باپ کا پیار ملنے لگا۔